بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد رخيصتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدر احترام عزیز دوستوں، شبان المعظم کا مہینہ چلتا گیا ہے. اج شبان دی 10 تاریخ ہے اور یہ مہینہ بڑے عظمت والا، شان والا اور برکت والا مہینہ ہے. علماء مفسرین لکھن المعظم شبان دے مہینے دنال یہ وجہ کہا گیا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے اور یہ مہینے دے بعد یہ مہینے دے متصل جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینے دے فروز و برکات، او مہینے دے شان، او مہینے دے جو انوارات، او مہینے دے وچ جو اللہ پاک طرفو مرسلہ دار بارش دی طرح رحمت وسجائن اپنے انسانے دے ہوتے ہیں او کوئی اصاو تسا سیاں دے سے، یعنی وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. کتابیں دے وچ آگے کہ آپ علیہ السلام کو شدت دے نال رمضان المبارک دی انتظار ہو گئی. آپ علیہ السلام رمضان المبارک دی ملاقات کی فکر ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد ہے حضرات اسلاف کو بھی بڑی شدت نال انتظار ہو گیا ہے. اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ پورے 6 مہینے وہ حضرات وہ اللہ والے لوگ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے منتظر رہتے ہیں اور جب رمضان کا مہینہ انہیں زندگی سے آوی نہا رمضان المبارک کا مہینہ اور لوگ پاگی نہا انہیں بعد 6 مہینے رمضان دے پابندہ اللہ رب العالمین نے شکر ادا کر رہے ہیں. کتنا وہ برکت والا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ کتنا وہ شان والا مہینہ ہے. یہ وجہ کہ میں
شادی ہے، نکاح ہے یا کوئی تقریب ہے تو انہیں پہلے اپنا ذہنی طور پہ دھیان راسی، ذہنی طور پہ سوچے سی اگر میں وہ کام فوراً کوئی کرنا پڑے وجے تو وہ بڑا پریشان ہو گئے وہ منصوبہ بندی ذہن پہ ہوئے ان آوے کہ میں کیویں کام تھی سی میرا کیویں کام میرا پورا تھی وسی کیویں میری یہ تقریب مکمل ہو سی پھر یہی قسم کا بوجھ ہونا ہے تو اللہ نے محبوب پیغمبر بھی رمضان المبارک دی تیاری شعبان دے مہینے کی فرمائے دے ہیں رمضان المبارک دی تیاری شعبان دے مہینے شروع فرمائے دے ہیں یہ سلف صالحین دے بارے بھی آدھے کہ وہ حضرات بھی رمضان المبارک دی تیاری شعبان کے شروع فرمائے دے ہیں قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئے دی ہے ذکر اذکار شروع کر گندے ہیں تسبیحات شروع کر گندے ہیں نماز کی پابندی اور یہ نوافل اگر کہیں یہ لگا لے کہ اگر زکوٰۃ دینی ہویا تو وہ بھی شعبان کے مہینے دے دے ہیں غریبے کو یتیمے کو مسکینے کو فقیرے کو این وجہ کنے شعبان دے مہینے دے وچ پاک پیسہ صدقہ خیرات کی وجہ ہے تاکہ انہیں بھی جانے دا غریبے دا مسکینے دا رمضان اچھے طریقے دا گزر بھیجے رمضان المبارک دا مہینہ اچھے طریقے دا نال انہیں لوگ دا گزر بھیجے اچھے طریقے دا نال اپنا روزہ رکھ سکیں روزہ افطار کر سکیں تین وجہ کنے بجے بھی یہ قسم دی درخواست ہے کہ اساں یہ چیز تے عمل کرو کہ اگر اساں زکوٰۃ دینی ہے تو یہ شعبان دے مہینے یتیم کو فقیر کو بیوہ عورتیں کو دے دو تاکہ انہیں دا رمضان اچھے طریقے دے نال گزرے روزہ اپنا اچھے طریقے دے نال رکھ سکیں سرد عقیدہ نظریہ ہے کہ اگر شادی امداد دی وجہ سے کہ روزہ رکھی گئے یا روزہ اچھے طریقے سے افطار تھی گئے تو انہیں دے روزہ رکھنے جو بھی سارا بھی ضرور ثواب ہو سی سارا بھی ضرور ثواب ہو سی سارا بھی اجر شامل ہو سی یہ وجہ کہ وہ حضرات اللہ والے لوگ سلف صالحین تو شعبان کے مہینے دے وچ بھی اپنی زکوٰۃ لوگوں کو دے دے ہیں اور وہ لوگ رمضان المبارک کی تیاری مشغول عمل ہوتے ہیں تو یہ شعبان کا مہینہ یعنی عظمت اور اہمیت شان تو ہی معلوم تیری ہے اللہ نے محبوب پیغمبر نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے وہ شعبان بھی بابرکت ہونے کی قسم کی مہر لگ گئی ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے بھائی جب اللہ کا مہینہ رمضان میں جو امت کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان نے مہینے دے وچ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں کہ اللہ نے محبوب پیغمبر رمضان المبارک کے پاک میں شعبان کے مہینے دے وچ
موقع دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنے حضرات نے پوچھے یا رسول اللہ تساں شعبان دے مہینے دے وچ کثرت نال روزے کیوں رکھدے ہو؟ کثرت نال روزے کی حالت وچ کیوں ہوندے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا میرے صحابہ غریب لیکن شعبان دے مہینے دے وچ روزے رکھدا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ یہ مہینے دے وچ انسان دے اعمال اللہ رب العالمین دے ہاں پیش ہوندے ہیں انسان دے اعمال اللہ رب العالمین دے ہاں اٹھائے ہوئے ہیں اور میرا دل آتا ہے میں چاہتا ہے ہاں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت چھوڑا کہ میں روزے کی حالت چھوڑا اللہ پاک دے ہاں میرے دل میں اعمال پیش تھی یہ وجہ کہ میں شعبان دے روزے کو سب دن رکھتا میرے محترم دوستو تو یہ شعبان دا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک دی تیاری کا مہینہ ہے کہ سارے وقت سے بھی یہ سبق ہے یہ سارے وقت سے بھی یہ پیغام ہے کہ اساں بھی شعبان دے مہینے دے وچ رمضان المبارک دی تیاری شروع کر دو اپنا ایک وقت پڑھو اپنا ایک ٹائم ٹیبل پڑھو کہ بھی ایسا رمضان المبارک دے پاک مہینے کو کی میں گزارنا ہے رمضان دے مہینے دی مصروفیت کو کم کر دے رمضان المبارک دے مہینے دے وچ تاکہ رمضان المبارک کی فیوض و برکات رمضان المبارک کی جو رحمتہ موسلادھار بارش کی طرح اپنے انسانے دے ہوتے مسجد اور رسالے کو حاصل کی پہنچ قرآن کی تلاوت ذکر اذکار خاص کر نماز فرض نماز سکے نہ چکے اور کوشش کروں یہ شعبان دے مہینے دے وچ روزے رکھوں تاکہ رمضان دے روزے آسانی دے نال سارے کے تشکیل پہنچ تو میں محترم دوستو یہ شعبان دا مہینہ ویسے سارا عظمت والا مہینہ ہے لیکن یہ شعبان دے مہینے میں 15 دی رات بھی بڑی عظمت والی رات ہے جو کوسا دوسرا عروف عام دے وچ شب برات دے نال یاد کرنا سے شب برات دی رات حدیث پاک دے وچ آنے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے ایک موقع دے ہوتے فرمایا ہے کہ 5 راتی ایجا ہیں کہ راتی دے وچ انسان جو بھی دعا کرے نہ ہے اللہ پاک کی ذات اونی او دعا کو قبول و منظور فرمے دے اللہ پاک کی ذات اونی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمے دے تو انہیں جو ایک رات شب جمعہ دی رات ہے جمعرات دی رات اور انہیں عیدین دی رات لیلۃ القدر دی رات اور بلوی شب برات دی رات ہے کہ شب برات کو جرا انسان بھی اللہ رب العالمین دے ہاں دعا کرنے اللہ ان دعا کو قبول فرمائے اور ان حدیث سے بھی چاہتے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک موقع دے ہوتے ارشاد فرمائے ایک قبیلہ رانا ہا مدینہ طیبہ وچ قبیلہ ہے بنو کلب دا قبیلہ ہا اور وہ لوگ بڑے شوقین ہونے ہیں اچڑ دے انہوں نے کو بڑے بڑے اچڑ ہونے ہیں کتابیں دے وچ لکھا گیا کہ وہ بڑا قبیلہ ہا وہ لوگ اچڑ رکھی پہنا دے ہیں اور انہوں نے اچڑ تھوڑے بہت بڑے بڑے اچڑ ہونے ہیں بکرے دے اچڑ بڑے دے اچڑ وہ اچڑ ہونے ہیں تو اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے امتیوں کہ شب برات کی
عظمت والی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے کہ اللہ پاک کی ذات شب برات کو اپنے انسان دی فرمایا بنو قلب دے قبیلے دے اجر دے جتنے بھی وال ہیں اتھو بھی زیادہ اللہ پاک کی ذات اپنے انسان دی مغفرت دے فیصلے فرما دے اکھنا سبحان اللہ اپنے انسان دی مغفرت فرما دے انہوں نے کتنے وجہ اجر بنے ہیں کتنا بکریاں بنے ہیں ایک بکری کے وال گر سکتے ہیں ایک جانور کے وال گر سکتے کوئی مریض فلال ایک جانور کے وال نہیں گر سکتا تو اتنے وجہ قبیلے اور اتنے وجہ اجر بنے لوگوں نے اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک جب تھوڑی بات کہ اپنے انسان نے یہ رات مغفرت فرما دے اللہ پاک کی ذات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این رات کو ادھا ہے کہ قیام کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ پاک کی اطاعت شاری کرو اللہ پاک کی ذات کے اپنے گناہ کی توبہ کرو سر کے دل جنال اللہ رب العالمین کی ذات کے اپنے گناہ کی معافی مانگو رب تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے رب تعالیٰ کی ذات بخشش کرنے والی ذات ہے رب تعالیٰ کی ذات اپنے انسان کے لیے رحم کرنے والی ذات ہے رب تعالیٰ کی ذات کو اپنا انسان کو بڑا پیارا ہے اللہ کی ذات کو اپنا انسان پیارا ہے کیوں نہ پیارا ہوئے انسان اور وہ انسان کو اللہ کی ذات نے بنایا جو اپنے حد کے ذرا ہے انسان محبوب ہے دوستو اپنے رب کو فرمایا اللہ پاک دی رات یعنی شعبان دی 15 دی رات اللہ دی عبادت دی رات ہے اللہ رب العالمین دی طرف معافی دی رات ہے رب تعالیٰ دی ذات عام معافی کا اعلان کرے دے حدیث سے پاک دی وچ آنے اللہ نے محبوب نبی نے فرمایا یہ شعبان دی 15 دی رات کو اللہ رب العالمین دی رحمت انتہا بنی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتے اعلان کرے دے کوئی ہے معافی طلب کرنے والا آج انہیں کو معاف کر دیتا ویسے کوئی ہے آج مغفرت طلب کرنے والا آج مغفرت کر دیتی ویسے کوئی ہے حاجت روا آج انہیں حاجت کو پورا کر دیتا ویسے کوئی ہے رزق چاہنے والا آج رزق عام کر دیتا ویسے کوئی ہے تکلیف اور مصیبت زدہ آج وہ برکت والی رات ہے اللہ پاک دی رات یہ رات کی برکت دے نال انہی مصیبت کو انہی تکلیف کو انہی پریشانی کو دور فرما دے اللہ پاک دی طرف اعلان ہونا ہے اس ساری رات میرے محترم دوستو مبارک رات ہے برکت والی رات ہے جتنا تھیر سکے یہ رات ہے جو عبادت والا کرے لیکن یہ خیال کرے کوئی مخصوص عبادت منقول کو نہیں دل آتی عبادت کرو قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کی تلاوت کرو ذکر اذکار کرو نوافل ادا کرو تسبیحات پڑھو درود شریف پڑھو جو بھی عبادت دل آتی کرو لیکن ایک خیال کرے اللہ پاک کو کل سارے اندر باتیں رہے کہ ساری رات عبادت کرنے سے فجر کو نماز ہی چک لگی ہے پیچھے کے بعد ساری عبادت کرنا لگے گا فائدہ ہے ساری رات عبادت کرنے سے یا اتنے عبادت کرنے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے یہ ساری رات عبادت کرنے کہ فجر کی نماز ہوتا بتا رہے فرض نماز خاص پھر فرض نماز ہے وہ نہ چکے اور یہ عبادت دی رات ہے خرافات سارے عبادت خاص سارے بالے دے وچ سارے بچے دے یہ تھا کے مارے نہ سے تھا کے بالے کو پیسہ ایک عالم نے کہا لکھی کہ ہونے والے اگر بال کرے پیسے گھنے کنے یہ تھا کے گھنے کنے ہے نا یہ تھوڑا پیسہ جو ہے حرام کا خواہد ہے یہ گناہ چیز ہے ماں بھی کوئی گناہ چیز ہے یعنی خیال کی طرح ہے کہ یہ رات اپنے بچے کو پا پیسہ ای وجہ کا دیتا ہے کہ بھی تو تھا کے گھتا ہو یا وہ کرنا تھا کے گھنتے سے تھا کے مرے سو آج تھا کے دی رات ہے یا آج عید دی رات ہے خیال کرو عید دی رات نہیں عید سے اصلاح اور نور ہے باقی کوئی یہ بھی منقول کو نہیں کوئی روایت دے اللہ نے نبی نے نہیں فرمایا کہ یا رب عید دی رات ہے کہ یہ رات کو
چائے پکاونی ہے، کوئی سیما پکانا ہے، کوئی چاول پکانا ہے، عید کی رات ہے. نہیں، عید کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. عبادت کی عید ہے، اللہ کی بندگی کی رات ہے. یہ بھاپ پلن بعد روڈ میں بھاپ دنیا میں بھاپ دی گئی ہے. بھئی یہ بھی کو یہ کے بھی منع کی کرے، خاص کر بچے کرے سارے اپنے بالے ہوئی چیز کے کرے سو انہیں حوصلہ شکری کرے سو اور سختی کے نال منع کرے سو. یہ عبادت کی رات ہے، اللہ کی اطاعت کی رات ہے، اللہ پاک کی فرما برداری کی رات ہے. جتنی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی بھی وجہ ارادے دے اللہ رب العالمین کی فضل اللہ پاک کی مہربانی اور انسان تے موسلادھار بارش کی طرح وسدی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کتنی بڑی برکت کی رات ہے، کتنی بڑی عبادت کی رات، کتنی بڑی فضیلت کی رات، کتنی بڑی عظمت کی رات. لیکن چند قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ پاک معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچاوے. یہ رات بھی انہیں دے واسطے مغفرت فیصلے نہیں تھی دے، انہیں دے لوگوں واسطے مغفرت فیصلے اللہ پاک کی طرف نہیں تھی دے، معافی دے فیصلے نہیں تھی دے. سنیں جو اللہ کے نبی نے نشان نہیں کرے شرک کرنے والا انہیں بھی مغفرت دے فیصلے نہیں تھی دے. جتنا معافی منگو لگا شرک کرے دے، اللہ کی عبادت دے شرک کرے دے، اللہ کی بندگی دے شرک کرے دے. فرمایا اللہ پاک ذات یہ برکت والے رات بھی انہیں مغفرت نہیں فرما دے. یہ حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، اپنے مسلمان براد نال کینہ رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اللہ پاک کی ذات یہ بڑی رات ہے وہ انسان کو بھی اپنی برکات کرنے، اپنی فضولات کرنے، اپنی رحمت کرنے محروم رہتے ہیں. یہ وجہ کہ میرے محترم دوستو ساری کو چاہیے ہے اگر سارے دلے دے کی مسلمان برادر کینہ بغض عداوت دشمنی ہے تو اللہ کی رضا واسطے معاف کر دو، اللہ پاک کی رضا واسطے معاف کر دو تاکہ یہ شب برات دے برکات و فضولات اللہ پاک کی طرف سب کو مل سکے، اصل میں حاصل کر سکو. تمہیں والدین دے نافرمان اللہ معاف کرے، والدین دے نافرمان اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں بھی مغفرت نہیں تھی دی. اما ابا کو اگر راضی کونی فرمایا امید نہ رکھیں کہ رب تعالیٰ کی ذات راضی تھی بسیا. یعنی کوئی عبادت قابل قبول کونی، کوئی بندگی قابل قبول کونی، کوئی اطاعت شعاری قابل قبول کونی. اگر اما ابا ناراض ہیں تو سنا رحمان ناراض ہوئی، رب تعالیٰ کی ذات بھی ناراض ہوئی. یہ وجہ کہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں اپنے عبادت کا فرمانے اما ابا جنا حسن سلوک کا بھی فرمانے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پندرہ سپارہ ہے، بنی اسرائیل سورت ہے. اللہ پاک ذات فرمانے تو رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو، رب کی بندگی کرو، اللہ پاک کی ذات نہ شریک کہیں کو نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے نال حسن سلوک کرے، والدین کے نال اچھی اخلاق کے نال پیش آئے، والدین کے نال احترام کے نال پیش آئے، والدین کو ادب و احترام کرے. اور فرمایا بھائی جاتے انشکر لی ولوالدیک، اکیس سپارہ ہے سورۃ لقمان ہے. تو اللہ نے ذات میں میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. یہ وجہ کہ میں محترم دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا جرا انسان اپنے والدین کا نافرمان ہے اللہ معاف کرے. اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو سارے کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرے توفیق عطا فرمائے. تو والدین کا نافرمان بھی برکت والی رات اللہ رب العالمین کی رحمت کے محروم رہ رہے. سود خور بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ برکت والی رات اللہ کی رحمت کے محروم رہ رہے. تو دعا کرو اللہ پاک کی رات سارے کو شعبان کے مہینے میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک کی رات سارے کو رمضان المبارک شعبان میں 15 تاریخ